السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما دائما عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها۔ قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ زمین کیسے بتائے گی؟ تو فرمایا بأن ربک اوحی لها، تیرا رب زمین کو حکم دے گا، زمین بول، تجھ پر کس نے کیا کیا ہے۔ تو زمین اس دن ساری خبریں بتا دے گی۔ معزز ناظرین، آج جس حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس کا نام یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا علاج اور قرآن۔ آج ہم میں کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جب وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے ہماری عزت پر حرف آئے، جس سے ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے درمیان رہتے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھے سے انسان بن کر کے رہیں، ایک سلیقہ مند انسان بن کر کے رہیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے جس کے بنا پر کوئی ہماری عزت پر آنچ آئے۔ تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ رہیں تو بالکل اچھے سے رہیں۔ لیکن یہی انسان ہے، جب وہ انسان اب لوگوں سے الگ ہو کر کے تنہائی میں جاتا ہے، تنہائی میں وہ رہتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان قدم بہک جاتے ہیں اور تنہائی میں کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ ایسا بارہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں سے کہ ان کی جلوت کی زندگی، لوگوں کے ساتھ رہنے والی زندگی ایک الگ زندگی ہوتی ہے، اور جب وہ انسان تنہائی میں جاتا ہے تو اس کی زندگی الگ ہو جاتی ہے، اور وہ تنہائی میں کچھ نہ کچھ غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اور تنہائی میں غلط کام کرنے والا انسان یہ سمجھتا ہے شاید ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ نہ دیکھنے کا تصور تھا کہ انسان جب تک لوگوں کے درمیان تھا تو گناہ نہیں کر رہا تھا، اسے ڈر تھا لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا ہمیں کہیں گے، کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس چیز کے تصور کی بنا پر انسان لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا ہے، غلط کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان تنہائی میں جاتا ہے تو غلط کام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہاں پہ کون دیکھ رہا ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ لیکن یاد رہے، اسی چیز کے، اسی غلط تصور کو مٹانے کے لیے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں ایک نہیں کئی آیات ملتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہارا یہ تصور بالکل سراسر غلط ہے، کہ جب تم تنہائی میں ہوتے ہو غلط کام کرو اور شریعت کے راستے کو چھوڑ دو تو یاد رکھو تمہارا اس وقت یہ تصور کرنا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ تصور بالکل سراسر غلط ہے۔ ایسے تصور سے بچیں، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے سارے نام اعمال
جو ہم نے خلوت میں کیے، جلوت میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے ہٹ کر کے کیے، اچھائیاں کی، برائیاں کی، جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں تمام کاموں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 15واں پارہ ہے، سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ مجرمین، جو مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اس کو دیکھ کر وہ ڈریں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے کسی بھی چھوٹے گناہ کو نہ چھوڑا، نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا، بلکہ اس نے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اپنے کاپی میں لکھ لیا ہے۔ تو انسانوں کو سوچے گا یہ کیا ہو گیا، اس نے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے سب چیز کو لکھ لیا ہے۔ تو انسان اس وقت افسوس کرے گا، افسوس کاش ہم گناہ نہ کیے ہوتے۔ حضرات محترم، تو یہ ایک آیت کریمہ ہے، اس کے علاوہ کئی اور آیت کریمہ آپ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ انسان کے اس تصور کو قرآنی آیات غلط ثابت کر رہی ہے کہ تمہارا یہ تصور تمہیں کوئی نہیں دکھ رہا ہے، بالکل سراسر غلط ہے۔ بلکہ قرآن کی جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت ابھی کی شروع میں، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ آیت کریمہ صاف لفظوں میں اعلان کر رہی ہے، لوگوں یہ زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی، یہ زمین کل روز قیامت گواہی دے گی کہ فلاں انسان نے فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا، فلاں انسان نے فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا۔ تو ہمارے یہ تصور کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ زمین کل گواہی دے گی کہ کس انسان نے مجھ پر کب کون سا عمل کیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے زمین کی خبریں کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ورسولہ اعلم، زمین کی خبریں کیا یہ ہمیں معلوم نہیں، اس کی خبریں کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے اور اس کا رسول بہتر جانے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہے کہ زمین ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں کل گواہی دے گی کہ فلاں انسان نے فلاں وقت میں مجھ پر یہ کام کیا، فلاں انسان نے فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا، یہی زمین کی خبریں ہیں۔ چنانچہ اسی طریقے کی ایک اور روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں زمین سے بچ کر رہنا، زمین سے بچتے رہو، چونکہ یہ تمہاری اصل ہے، تم اس پر جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی برائی کرو گے، کل روز قیامت یہ ساری باتوں کو بتا دے گی۔ معلوم کیا چلا کہ جو زمین ہے، زمین کے جس حصے پر ہم رہ کر کے تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، یہ زمین بھی کل ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو کبھی ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم تنہا ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ زمین کل ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا، تم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا۔ حضرات محترم، تو پہلی چیز یہ ہے کہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، لیکن جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ صرف زمین ہی نہیں بلکہ ہمارے جسم کے یہ اعضاء، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ سب بھی کل، یہ زبان ہے، سب کے سب گواہی دیں گے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت کے دن لوگوں کی زبانیں، لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کے پاؤں گواہی دیں گے کہ لوگوں نے ان زبانیں سے کیا کیا، ان ہاتھوں سے کیا کیا، ان پاؤں سے کیا کیا، یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ لیکن انسان ہے، اگر روز قیامت جب یہ بندوں کے سامنے ان کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا، تم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، تو انسان ہے، انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے زبان کھولے گا اور کہے گا یہ غلط ہے، چنانچہ انسان کی زبان کو بند کر دے گا اللہ رب العزت، انسان اس وقت زبان بھی نہیں کھول پائے گا۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ روز قیامت ہم لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وہ بول نہیں پائیں گے۔ اب ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی زبانیں خود ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ اس انسان نے دنیا میں کیا تھا، تو تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ محترم حضرات، تو یاد رکھیں، ہماری تنہائی کی زندگی ہو یا لوگوں کے سامنے کی زندگی ہو، نام اعمال لکھے جاتے ہیں، زمین گواہی دے گی، ہماری اعضاء گواہی دیں گے۔ ہمیں گناہوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ملتا ہے۔ 24واں پارہ ہے، سورہ فصلت بھی ہے، جس کا دوسرا نام حامیم السجدہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ انسان کے خلاف اس کی آنکھیں، اس کے کان اور اس کے چمڑے گواہی دیں گے۔ انسان سوچ میں پڑ جائے گا، انسان حیرت میں پڑ جائے گا کہ آخر کار یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، یہ چمڑے گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو کہیں گے لما شہدتم علینا، اے چمڑوں، اے آنکھوں، اے کانوں، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ سب کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جس ذات وحدہ نے، جس اللہ رب العزت نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے، جس اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت اور بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اسی نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت اور بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ چنانچہ ہمارے اعضاء کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ، کان اور دل، ان سب سے روز قیامت سوال ہونے ہیں۔ ان آنکھوں کا استعمال کیا ہوا، ان دلوں کا استعمال کیا ہوا، ان کانوں کا استعمال کیا ہوا۔ معلوم یہ چلا کہ ہمارے تنہائی کی زندگی ہو یا لوگوں کے درمیان کی زندگی ہو، ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو جھٹلا دیں گے تو ہمارے اعضاء خود ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، یہ زمین گواہی دے دے گی۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں گناہوں سے بچ کر کے رہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خلوت، ہماری جلوت کو ایک جیسا بنا دے۔ ہم جس طریقے سے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، وہی طریقہ ہمیں تنہائی میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری خلوت اور جلوت کو ایک جیسا بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔